السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آپ اور ہم جس پرآشوب زمانے سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتے۔ اتنی زیادہ نفرت، ایک دوسرے سے دشمنی، بھید بھاؤ، یہ تمام چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ محبت، پریم، الفت یہ بہت سے لوگوں میں موجود ہے۔ جیسے کہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ چاروں عناصر میں، آگ، ہوا، پانی، مٹی میں جو سب سے پہلے نظر آنے والا عنصر ہے وہ آگ ہے۔ تو نفرت یہ ایک آگ ہے جو کم ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آج مسلمان بہت ہیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، اور پھر اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں کہ ایسے حالات میں ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں، لیکن ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ یہ حالات اسلام کے لیے خوشخبری ہیں، مایوسی نہیں ہے، کیونکہ جب اندھیرا بہت زیادہ چھا جاتا ہے تبھی سورج نکل آتا ہے۔ جب نفرت حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر محبت اپنا اظہار کرتی ہے، اور اسلام کی تاریخ میں یہ واضح باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکے میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کوئی روشنی کی چنگاری بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ آپ کے ساتھ 1 2 3 4 ہوتے ہوتے 80 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد تکالیف برداشت کرتے رہے۔ کیسی تکالیف کا اگر ذکر کرتا چلوں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ آپ لوگ واقف ہیں ان تکالیف سے، کہ وہ تکالیف کو تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں خود بخود، ایسی تکالیف۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمت نہیں ہارا، بلکہ امید تھی اس بات کی کہ ضرور غالب آنے والی شخص کا وجود
غالب آنے والا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. غالب آنے والا دین اسلام ہے. یہ سب کو پتا تھا، اسی لیے تو وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے گھر بار کو لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. جب تک کسی بات کی امید نہیں ہوتی انسان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قربانی اسی وقت دی جاتی ہے جب اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ضرور میں کامیاب ہونے والا ہوں. قربانیاں دیتے چلے گئے. پھر ایک دور آیا، چھپتے چھپاتے ہجرت کرنی پڑی. وہاں جانے کے بعد میں الحمدللہ سب سے پہلا معرکہ بدر کا ہوا، جس میں 313 صحابہ نے تقریباً 1000 کفار کے لشکر جرار کو شکست دی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کے تفصیلات میں گئے بغیر ہم کو کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے. قربانی سے ہی قرب ربانی حاصل ہوتی ہے، قربانی سے ہی دنیا میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. قربانی دیتے ہوئے صحابہ اکرام میدان بدر میں اتر گئے. یہ آج کے حالات کو غور کریں اور بدر کے میدان کو یاد کریں. میدان بدر میں 313 صحابہ اکرام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے پاس نہ ہتھیار صحیح ڈھنگ کے ہیں، ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، اور پھر لڑنے کے لیے کس کے ساتھ سامنے آئے ہیں؟ جو لشکر جرار ہیں، جس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ فولاد کے لباس پہنے ہوئے ہیں، جن کے پاس تیر ہے، جن کے پاس تلوار ہے، جن کے پاس بھالا ہے. یہ تمام ہتھیار ان کے پاس اس زمانے کے لیٹسٹ جو آرمز تھے وہ موجود ہیں ان کے پاس. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر کچھ بھی نہیں ہے. 6 تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی وہ بھی، اور پھر صحیح سواری کے لیے جانور بھی میسر نہیں ہیں، اور پھر ہاتھوں میں ان کے لکڑیاں ہیں، لیکن دل میں جذبہ ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے پاس اور کچھ نہیں. تمام بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ ایک سادی سی کالی کملی والے کے اوپر. آج ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ پہلے عمل کریں. وہاں پر جہاد جب کہا جاتا ہے اور دشمنوں کی طرف سے جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کی ہی ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم نے جہاد کا ڈیفینیشن ان کو نہیں بتایا. ہم یہ سمجھ گئے کہ جہاد کا نام لیتے ہی گرفتار ہو جائیں گے، ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. احساس کمتری کا شکار ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جہاد کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ ان کو بتائیں. ارے جہاد اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک تبلیغ اسلام نہیں کی جاتی، اس کے بعد تکالیف اٹھا کر ہجرت نہیں کی جاتی، اس کے بعد جب جا کر جہاد کا حکم ہوتا ہے. 13 سال تمام صحابہ اکرام تکالیف اٹھاتے رہے، خاموشی سے برداشت کرتے رہے. کیا طاقت نہیں تھی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا حضرت حمزہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ سب کے پاس تھی. لیکن ڈسپلین کا عالم یہ دیکھیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے، برداشت کر رہے ہیں ہر طرف کی تکالیف اپنے اوپر، اپنے ساتھیوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہتھیار نہیں اٹھ رہے ہیں. کب تک ہجرت ہوئی، برداشت کے باہر ہو کر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ہاں اب ہجرت کرو، ہجرت کریں. وہاں جانے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہیں، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. تب کہیں جا کر یہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. یہ ہے جہاد کا ڈیفینیشن. کیا تم نے دعوت اسلام دی؟ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے، یہاں کے بچے کے اندر مذہب سے محبت ہے. وہ کسی بھی مذہب کا ہوگا،
اس مذہب کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے مذہب کو ختم کرنے والا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے مذہب کا دشمن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان محسن ہے، اسلام محسن ہے تمام ادیان عالم کے اوپر، مسلمان محسن ہے اقوام عالم کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محسن ہے تمام انبیاء اکرام کے لیے کہ آپ آنے سے انبیاء کی عزت قائم ہوئی، اسلام آنے سے تمام مذاہب والوں کو پتہ چلا کہ مذہب کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، یہ اسلام کی دین ہے۔ لیکن آج ہیبت میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کے، کہ صرف ہیبت میں ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ارے کل تو تمہارا ہی کل ہے، اسلام کی صدی ہے، کل آنے والا اسلام کا ہے، کل آنے والا مسلمانوں کا ہے، لیکن اندھیرے کو چیر کر سورج کو نکلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم جو خواب غفلت میں نظر آ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے، ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آقائے نامدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جس نے بغیر ہتھیار کے جنگ جیت کر بتائی، جس نے صحابہ اکرام کو ایسے تیار کیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو یوں کہیے کہ خود مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنا پڑا۔ کیسے کیسے واقعات ہیں تاریخ میں، اس میں گئے بغیر۔ یہاں پر ہم اس لیے مایوس نہیں ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ کب پتا چلتا ہے؟ ایک ٹیچر ہے، اس کے بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن جب ایگزام آتا ہے تو جو اس کا قریبی ہوتا ہے، اس کو ماننے، ٹیچر کے باتوں کو ماننے والا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایگزام آنے پر خوش ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری قابلیت کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن جو کامچور ہوتا ہے وہ ہیبت میں ہوتا ہے کہ اب امتحان ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا تو کیا میں منہ دکھاؤں اپنے والدین کو، کیا منہ دکھاؤں اپنے محلے والوں کو، ساتھیوں کو، وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جو اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب زمانے کا امام آتا ہے، جو اس سے جڑ جاتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں، وہ ایسے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کو اس میں خوشخبری دی جاتی ہے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے آنے والا کل خوشخبری کا کل ہے۔ لیکن جو ہیبت میں ہیں وہ ہیبت میں ہی رہیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان غیروں کی طرح اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی بلڈنگ بنائیں، اچھے اپنے اولاد کو پڑھائیں اور وہ بغیر دولت کمائیں، یہ سب ان کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ہم برابر ہیں۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نار والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اپنے آپ کو ہیبت میں نار والوں کے برابر سمجھ رہے ہیں اور ہیبت کھا رہے ہیں، جبکہ ہم نور والے ہیں، نار والے نہیں بلکہ ہم نور والے ہیں، ہم جہنم والے نہیں بلکہ ہم جنت والے ہیں۔ مگر کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم کو اپنے اوپر ہی یقین نہیں ہے، اس لیے یقین نہیں ہے کہ عمل نہیں ہے ہمارا ویسا، عمل اس لیے نہیں ہے کہ امام نہیں ملا۔ بغیر امام کے نماز پڑھیں گے آپ تو پتہ نہیں صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، اور اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں آپ کو اگر امام صاحب کے پیچھے رہ کر ایک آدھ آپ سے غلطی بھی ہو جا رہی ہے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیے بھولے سے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام کے پیچھے ہیں آپ کا امام ہے، آپ کا ذمہ دار، آپ نے نیت کی کہ میں تابع اس امام کے ہوں، تو جب امام کھڑا ہوا آپ بھی کھڑے ہو گئے، امام نے رکوع سجدہ کیا آپ نے کیا، تو آپ کی نماز قبول ہو گئی، امام کی نماز قبول، آپ کی نماز قبول۔ ایسے ہی امام جب زمانے کا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو جب تک نہیں پہچانتے موت جہالت کی ہو جاتی ہے۔ من لم یعرف
امام زمانی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ کچھ اور نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ جاہل بولتے ہی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو نہیں جانتا اس کو جاہل کہتے ہیں، اور جو جانتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم علم رکھنے والا۔ آج کل علم کس کا علم رکھنا ہے؟ عالم وہ ہے حقیقت میں جو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ وہ عالم خود نہیں پہچانتا، جس کو عالم سمجھ کے آگے بڑھا رہے ہیں وہ نہیں پہچانتا اپنے رب کو، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جو آج عالم بن کے بیٹھے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، وہ صرف یہ جانتا ہے، تنقیدی بات ہو جاتی ہے لیکن کہنا پڑتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی اچھی بڑی میرے کو مسجد ملے گی، اس میں کیسی موٹی تنخواہ ملے گی، اور پھر تحفے دینے والے کیسے موٹے موٹے سوداگر لوگ ملیں گے، ساہوکار لوگ ملیں گے۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ متقی پرہیزگار خود بنوں اور جو میرے مقتدی ہیں ان کو بھی متقی پرہیزگار بناؤں، میں خود اللہ کو پہچانوں اور ان کو پہچاننے والا بناؤں، یہ نہیں ہوتا۔ تو کہاں سے بنیں گے؟ اندھے ہیں۔ اندھے کے پیچھے جب اندھے چلتے ہیں تو سب اندھے ہی ہیں، راستہ برابر۔ وہ اکثر مجھے بیان اکثر سناتے رہتے ہو، قوالی شملے والے بابا، یہ ہمنا باد کے قوال کے شملے والے بابا، وہ بہت اچھے انداز میں قوالی میں نصیحت کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس میں ایک بار انہوں نے کہا کہ ایک اندھا رستہ پار کرنے کے لیے، دریا پار کرنے کے لیے نکلا، تو دریا معلوم تھا اس کو، دریا ہے یہاں پہ، نہر ہے یہاں پہ بہ رہی ہے، تو اس کو پار کرنا ہے تو کون ہونا؟ آنکھ والا ہونا۔ تو وہ چلو آنکھ والے کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، وہاں پر پہنچا تو وہاں پر آواز دیا کہ کوئی ہے جو مجھے یہ ندی پار کرا دیں گے، یہ نہر پار کرا دیں گے؟ تو وہاں پر ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں ہوں، یہاں پر موجود ہوں، میں پار کرا دیتا ہوں، لیکن 8 آنے لوں گا۔ وہ زمانے کی بات، 8 آنے لوں گا میں تم سے۔ وہ کہا ہاں ضرور میں دے دوں گا آپ کو 8 آنے، لاؤ پہلے 8 آنے، ادھر ادھر ادھر۔ تو بولا آپ ادھر ادھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی اندھے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لے لیے ہاتھ میں ٹٹولتے ہوئے، لے کے اپنے شملے میں اس کو 8 آنے کو رکھ لیے، رکھ کے بولے کہ میرا ہاتھ پکڑو، اب تم بھی دبا دبا کے قدم رکھنا جیسا جیسا میں آگے بڑھتے جاتا ہوں۔ وہ بولا کیا تم اندھے ہیں کیا؟ تم بھی اندھے ہیں؟ ارے نہیں بول رہا ہوں میں، ذرا سنبھل کے چلنا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھتے تھوڑا گڑے میں پیر گیا، بولتا ارے یہ کیا ہے بھائی؟ ارے سنبھل کے چلو، ذرا سنبھل، ارے کہیں کو ایسا سنبھل کے چلو، کیا اندھے ہیں آپ بھی؟ نہیں، کیونکہ وہ 8 آنے کی ان کو لالچ تھی کہ 8 آنے بچا لوں میں اور ان کو پار کرا دوں، لیکن خود اندھا تھا۔ آگے جانے کے بعد بڑا گڑا آیا، خود بھی گرا، اس کو بھی گرایا۔ آج عالموں کا حال یہی ہے، جو مدرسے سے فارغ پہلے ہوتے تھے، کیا نام ہے ان کے، کیسے کیسے ہیں، امام بنے امام، ہر جو بھی جس سبجیکٹ میں گئے اس سبجیکٹ کے امام بن کے نکلے مدرسے والے۔ لیکن آج کے مدرسے والوں کا حال کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ جب ایک مسجد میں گئے تو دوسری مسجد والے کو یا اس سے پہلے والے کو اس کو کافر بتا دینا، انہیں فلاں بتا دینا، اور اپنا جو بھی انتظام کرنا ہے اچھے طریقے سے کر لینا۔ تو یہی حال ہے، تو خود بھی گرتے گڑھے میں اندھے کی طرح، اور وہ اندھے کو بھی لے کے گرتے۔ یہ سب چلنے والے پیچھے جو ہیں وہ اندھے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے امام صاحب بولے بھئی ایسا۔ ارے بیوقوف انسان، ایمان سب سے بڑا سودا ہے ایمان کا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے دنیا میں۔ ایمان کے بعد دولت ہے تو وہ صحت ہے، لیکن تو اس کو ان کے حوالے کر رہا ہے۔
جو خود نہیں جانتے کیا ہے ایمان. اور پھر تو کیوں نہیں سوچتا اس بات کو کہ ایمان صحیح کیا ہے, یہ راستہ صحیح کون سا ہے. یہ بتانے والے جو آئے ہیں, جو راستہ بتا رہے ہیں, تو قرآن میں کیا ان کا ذکر موجود ہے؟ کیا یہ بتا رہے ہیں تو کیا قرآن سے ہے؟ قرآن میں ہے تو تم اپنا دماغ کیوں نہیں لڑاتے وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہا کہ اے عالم صرف تیرے لیے ہے قرآن میں تدبر کرنا, اے فاضل تیرے لیے ہے تدبر کرنا, یہ نہیں کہا گیا. انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ سوچو فکر کرو قرآن میں. اسلام کوئی برہمنیت نہیں ہے جہاں پہ برہمن الگ, شودر الگ, یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام چاہے کوئی بھی ہو, وہ اگر عالم کا بیٹا ہے لیکن جاہل ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتا, اور اگر کوئی جاہل کا بیٹا ہے لیکن وہ واقعی عالم جس کو کہہ رہا ہوں میں, میری ڈیفینیشن میں عالم اگر وہ ہے, جب آگے بڑھتا ہے تو اس کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مستری کے بیٹا ہے, کہ یہ لوہار کا بیٹا ہے, یہ فلانے کا بیٹا ہے, نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس کی علمیت کو دیکھا جاتا ہے. کتنا بڑا عالم ہے وہ, حقیقت میں کتنا بڑا عالم ہے, اس کو آگے بڑھایا